رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کا ولی تقوی والا، اللہ کا ولی تقوی والا ہوتا، اور اگر تقوی نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے سرکار وارث پاک کا واقعہ۔ ہمارے کچھ وارثی بھائی کبھی کبھی یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سرکار وارث پاک بھی تو بظاہر نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر میں ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ میرا مرید ہی نہیں، جو نماز نہ پڑھے وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ وارث پاک حق پر تھے، حق کہتے تھے، مگر کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کوئی بھی اللہ والا آپ جس کی بارگاہ میں آج حاضر ہیں، کیا بتاؤ کہ انہوں نے تقوی کے خلاف بھی کچھ کیا تھا؟ کیا انہوں نے شریعت کے خلاف بھی کچھ کیا تھا؟ کیا انہوں نے قرآنی آیات کے خلاف بھی کچھ کیا تھا؟ کیا انہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بھی کچھ کیا تھا؟ آپ ان کی تاریخ اگر پڑھو گے تو آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ ان کا کھانا بھی شریعت کے اعتبار سے تھا، ان کا چلنا بھی شریعت کے اعتبار سے بھی تھا، ان کا بولنا بھی شریعت کے اعتبار سے تھا، ان کا ہر قدم شریعت کے اعتبار سے تھا۔ میں ایسے موقع پہ ایک واقعہ سناؤں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے امی محترم بھی ہیں، ماموں جان بھی لگتے ہیں، سب کچھ لگتے ہیں، آپ یہ بھی پیری مریدی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان سے بھی امید کرتے ہوں گے کہ حافظ سید ابراہیم صاحب کوئی کرامت دکھا دے تو میں لوگوں میں بیان کروں گا کہ ہمارے پیر و مرشد بڑے کرامت والے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ولایت کہتے کسے ہیں، بزرگی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہا جاتا ہے؟ کیا جو ایک مرتبہ پھونک ڈال دے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے، کیا وہ اللہ والا ہوا کرتا ہے؟ کیا وہ ولی ہوا کرتا ہے؟ کیا وہ متقی ہوا کرتا ہے؟ کیا وہ بزرگ ہوا کرتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی جادوگر تھے جو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں رہ کر وہ ہواؤں میں اڑا کرتے تھے، تو کیا وہ اللہ والے تھے؟ کیا وہ ولی تھے؟ نہیں، ولی وہ نہیں تھے۔ ولایت ان کو اسی وقت ملی جب سرکار غریب نواز کی کھڑاؤں نے ان کے سر پہ ٹھوکنا شروع کر دیا، اور ان کے سر سے جب شرک نکلا اور انہیں جب کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ نے صرف انہیں مسلمان نہیں بنایا تھا بلکہ انہیں اللہ والا بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ وہ پابند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت سے سرفراز فرما دیا۔ میں جنید بغدادی کا واقعہ بیان کرنے جا رہا تھا۔ جنید بغدادی کی بارگاہ میں کوئی ایسا ہی گیا تھا، مہینوں ان کی بارگاہ میں رہا، دیکھتا رہا، کوئی کرامت نہیں، کوئی کرامت نہیں، کوئی چھو منتر نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اٹھ کے جانے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے بلایا، ادھر آؤ۔ آیا، پوچھا کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور آیا تھا، کوئی کرامت دیکھتا تو میں آپ سے مرید ہو جاتا، مگر کوئی کرامت میں نے آپ کی نہیں دیکھی تو میں واپس جا رہا ہوں۔ اب دیکھو جنید بغدادی وقت کا ولی، وقت کا غوث و کتب، ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بتا کوئی کرامت تو تم نے نہیں دیکھی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کبھی سنت مصطفیٰ کے خلاف بھی مجھے دیکھا ہے؟ میرے کھانے کو تم نے دیکھا ہے، میری نماز کو تم نے دیکھا ہے، میرے وضو کو تم نے دیکھا ہے، میرے چلنے کو تم نے دیکھا ہے، میرے کھانے کو تم نے دیکھا ہے، میرے سونے کو تم نے دیکھا ہے، میرے جاگنے کو تم نے دیکھا ہے، میرا سراپا تمہارے سامنے مہینوں سے موجود تھا، یہ تو بتا کہ میں نے شریعت کے خلاف بھی کوئی کام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ چلتے تھے تو شریعت کے اعتبار سے چلتے تھے، آپ کھاتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق کھایا کرتے تھے، آپ کا سونا جاگنا نبی کی شریعت کے اعتبار سے تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا نبی کی شریعت کے اعتبار سے تھا۔ جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ بس یہی تو اصل کرامت ہے۔ الاستقامت و فوق الکرامت، یعنی شریعت پر ثابت قدم رہنا یہ کرامت سے بلند و بالا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے عاشق
عاشق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگر واقعی آپ ان کے عاشق ہو، یہ تو عاشق علی ہے، یہ تو، اور علی کس کے عاشق تھے؟ نبی کے عاشق تھے۔ تو اگر آپ ان کے عاشق بننا چاہتے ہو تو صرف یہیں تک معاملہ محدود نہیں رہے گا۔ اگر آپ ان کے عاشق ہو گئے تو یہ عاشق علی تھے، اور علی عاشق نبی تھے، اور نبی عاشق خدا تھے، پھر تو آپ کی رسائی یہ کہاں تک پہنچا دیں گے؟ یہ اللہ تک پہنچا دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریعت کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بولو۔ آج یہاں پر آئے ہو، کچھ لے کے جانا چاہتے ہو نا، کہ خالی بریانی کھا کے چلے جانا چاہتے ہو؟ ارے بولو یار، ہمیں بولو کچھ لے کے جانا چاہتے ہو۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا میں نے جب سنا مولانا عامر صاحب کے ذریعے کہ یہاں پر ہمارے برادران وطن یعنی ہندو بھائی بھی تشریف لاتے ہیں۔ کیا ہندو بھائی بھی تشریف لاتے ہیں؟ اے لوگو، آؤ آؤ، سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے دیکھو، یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم یہ نہیں سکھاتا ہے اونچ نیچ، ذات پات کے معاملات کو ہمارا مذہب ختم کرتا ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جو خدا کو ایک مانے، ان کے ولیوں کو ایک مانے، الحمدللہ وہ ہمارے دل پہ ہے، ہمارے جگر میں ہے، ہمارے ذہن و فکر میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ہمارے ہندو بھائی جو آج یہاں آ کر کے اور اپنا پرساد چڑھا کر کے اور یہاں سے نہ جانے کیا کیا لے کر کے جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آؤ آؤ، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے لوگ آتے تھے؟ کیا صرف کلمہ پڑھنے والے ہی آتے تھے؟ نہیں نہیں، یہ 90 لاکھ جنہوں نے حضرت سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ پڑھا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو کبھی شرک کیا کرتے تھے، کبھی نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن غریب نواز کے قدموں میں جب آئے، ان سے چھڑے تو میرے غریب نواز نے انہیں بھگایا نہیں تھا بلکہ انہیں سینے سے لگایا تھا۔ اور سینے سے لگانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف مسلمان ہی نہیں بنایا تھا بلکہ انہیں اللہ والا بھی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آؤ ان کی بارگاہ میں، یہ عاشق علی تھے، علی عاشق نبی تھے، نبی عاشق خدا تھے۔ اب ان کی بارگاہ میں آؤ، سچے عاشق بن کر کے آؤ تو بولو نماز کی پابندی کرو گے؟ ارے بولو بھائی، نماز کی پابندی کرو گے نا؟ مسجدیں آباد کرو گے؟ نماز فاتحہ یہاں پڑھو، نماز کہاں پڑھو؟ مسجد میں پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ آپ کی نمازیں قبول فرمائے گا۔